محدث گزرے ہیں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان سے ایک شاگرد نے آخری عمر میں پوچھا آپ نے مدینہ منورہ کا بڑا ادب کیا ہے, اس ادب کی کوئی برکت بھی زندگی میں ظاہر ہوئی ہے؟ تنویر الحوالق فی شرح موطا امام مالک کے اندر یہ روایت ہے, حلیات الاولیاء کے اندر یہ روایت ہے. امام مالک نے فرمایا واللہ ما بتو الا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ کی قسم ہے میری کوئی ایک رات ایسی نہیں گزرتی جس رات مجھے رسول اللہ کا دیدار نصیب نہ ہو. طبقات ابن سعد اٹھا کے دیکھیں, حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ما من لیلۃ الا وارا فیہا حبیبی, یہ خادم رسول ہیں, یہ صحابی رسول ہیں. حضرت انس بن مالک ما من لیلۃ الا وارا فیہا حبیبی, کہتے ہیں میرا محبوب ہر رات مجھے اپنا دیدار کرواتا ہے. اس امت میں ایسے حضوری والے لوگ بھی گزرے ہیں جن کی کوئی ایک رات بھی دیدار کے بغیر نہیں گزری. کمی ہماری طرف سے ہے, اس طرف سے فیض کا دروازہ بند نہیں ہے. طلب صادق ہو, عشق کامل ہو تو میرے آقا کریم آج بھی دیدار عطا فرماتے ہیں. میں نے اس نو مسلم سے پوچھا تیرے کلمہ پڑھنے کا سبب کیا بنا؟ اس نے کہا واقعہ اس نے پیچھے بہت سارے پس منظر بیان کیا, لیکن آخری بات اس نے یہ کی, کہتا ہے جاگتے ہوئے رسول اللہ کی زیارت. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, جس کے ماں باپ غیر مسلم, بہن بھائی غیر مسلم, معاشرہ غیر مسلموں کا, اور اس نے کلمہ پڑھے, اپنی ایک عمارت اسلام کے لیے وقف کی, مسجد کے لیے وقف کی, اور آپ آج کل تبلیغ بھی کر رہے دین کی. اگر اس سے کوئی کہے کہ حضور زندہ نہیں, وہ مان لے گا؟ مجھے تو کلمہ پڑھا کے گئے ہیں, تم کہتے ہو زندہ نہیں. اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں. حضور کے کرم کا دروازہ بند. ہالینڈ میں وین ورڈر, آپ نیٹ پہ صرف اتنا لکھیں فرام وین ورڈر ٹو محمد حمزہ, تو جو بات میں بیان کر رہا ہوں اسے آپ خود پڑھ سکتے ہیں. وین ورڈر PVV کا سینئر رکن, یہ وہاں کی سیاسی جماعت ہے PVV, اس کا سینئر رکن تھا. اسلام کے خلاف ریسرچ کر رہا تھا, لیکن اسلام کے خلاف ریسرچ کرتے ہوئے اس نے اسلام قبول کر لیا. میں ان دنوں ہالینڈ میں تھا, یہ ڈن ہاگ شہر میں محفل میلاد میں آیا. چونکہ ان دنوں میں اس نے نیا اسلام قبول کیا تھا, ایک ٹی وی اینکر آیا اس سے انٹرویو کرنے. اس نے کہا لگتا ہے مسلمانوں نے تجھے ورغلا لی ہے, تو ان کی باتوں میں آ گیا, اپنا سیاسی کیریئر تو نے ختم کر دیا. جب انٹرویو لینے والے نے کہا نا لگتا ہے مسلمانوں نے تجھے ورغلا لی ہے, تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا. اس نے کہا I am not that person who follows others' opinions without his research. میں کوئی بچہ نہیں کہ جو چاہے میرا ہاتھ پکڑ کے لے جائے. میں نے خود ریسرچ کی, میں نے فیصلہ کیا تھا میں سچائی تک پہنچوں گا, میں نے فیصلہ کیا تھا میں حقیقت تک پہنچوں گا, میں تعصب کو راستے کی رکاوٹ نہیں بننے دوں گا. عالمی عدالت انصاف میں جو ریسرچ کا میرٹ ہے میں اس پر تحقیق کروں گا. آج میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں, دنیا میں قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں ہے, محمد عربی جیسی ہستی کوئی نہیں ہے. الفضل ما شاہدت بہل, الفضل ما شاہدت بہل آدا, فضیلت وہ ہے جس کو دشمن بھی مانے. یہ اللہ کی قدرت دیکھیں, نہ ماننے والوں کے گھروں میں اللہ حضور کے نعت خوان پیدا کر رہا ہے. علامہ اقبال نے لکھا وہ وقت دور نہیں جب پوری دنیا میں حضور کی عظمت کا پھریرا لہرائے گا. چشم افلاک یہ نظارہ ابد تک دیکھے, رفعت شان ورفعنا لک ذکرک دیکھے. اقبال کہتے ہیں جو وقت گزرتا جائے گا اس آیت کی تفسیر کھلتی جائے گی. لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ ورفعنا لک ذکرک کی تفسیر کیا ہے. چشم افلاک یہ نظارہ ابد تک دیکھے, رفعت شان ورفعنا لک ذکرک دیکھے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی زندہ ہیں, دروازہ فیض آج بھی کھلا ہو.